बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा के मामले पर अहम जिरगा। कबायली मुशरान ने तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया। जिरगा शुरका ने अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। जिरगा मशरान ने तीरा मुतासरीन के लिए फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद की। जिरगा मशरान ने कहा, 13 मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने कहा, हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया। जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मशरान को सौंपी गई। दोनों जिरगे नाकाम रहे। خپل وطن کې امو کومه خبره موږ دلو چې دا کوم کډوال وروتلی او کومه ودی وسه شوی دا منوان پورا کړی شي چې کوم خلک په تیرو کې کور لري او کوم خلک په تیرو کې جایداد لري دغه ټول اندراج دوشي نه پولیو ډیټا مانو نه راځي ډیټا مانو ونه چې کومه پتا کې سیاسي مداخلت مانو ونه پتا کې کرپشن مانو او چې کوم شوی نه دغه ارزون تحقیقات وشي او د کوم خلکو لا چې دا هغه تر شوی نه اندراج شوی نه دا ټول نو مې کوم وایس پبلک راشي او دا د ټول خلکو ته وخی موږ خلک پېژنو په هر قوم کې چې دا حق دورو ته تور ملوي او دا کې مسول انتظامیه زیاتې تور کړه دا ټول ټکټ پبلک راشي دا خبرې نیمو جب اس کو خبریں میڈیا پر اردو کی کہوں یہاں پر جو لوگوں کو اندراج کیا جا رہا ہے اس میں بالکل سیاسی مداخلت بند کیا جائے، اقرب فروری بند کیا جائے۔ اگر اس میں صوبائی حکومت یہ تحقیقات کرے، اس میں جو بھی ملوث ہے، اس میں ذیلی انتظامیہ اگر ملوث ہے تحقیقات کریں، اس میں کوئی سیاسی مداخلت ہوئی ہے تحقیقات کریں، اس کو شفاف بنایا جائے۔ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور جتنے ارباب اختیار ہیں ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے اور مستقل امن کی ضمانت دی جائے۔ ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، اگر پی ٹی آئی قیادت قائدانہ صلاحیتوں کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کر لے کہ یہ جتنے بھی کڈوال یہاں پہ آئے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ان کو ہم سنبھال لیتے ہیں، اگر نہیں لیتے تو میں وفاق سے یہاں پہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی نمائندے بیٹھے، میں وفاق سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کو سائڈ کر لے اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور ہمیں یہاں پہ تیرا پرامن علاقہ ہمیں حوالے کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 80% ذمہ داری پی ٹی آئی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ ہمارے کڈوال کو متاثرین کو سنبھال لے۔ میں یہ اعتراض نہیں کرتا لیکن ان کو اپنی ذمہ داری یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بات کی میں جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک معزز نے کہا کہ یہ ملٹری آپریشن کا فیصلہ 93 جرگہ نے کیا تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ اس جرگے کا حصہ میں بھی تھا۔ 74-75 ہزار کارولی وشولی دی تیرولا وہ دن تو ٹول رجسٹریشن بھی کی گی وہ چوئی نشی کا 19,000 پوتشول وشول کا 15,000 وشول دا خلق دے تماشا کری بقایا خلق پی مون بولتا دے صوبائی اسمبلی مخلا بوزو وہ خلق ولا بے بیا سو بیتاو چی دا دی تیرو کا رول دا یو کا نرائی اس وقت کی صوبائی گورنمنٹ لا پکور دی چی آغا اڈرونو کی آغا پیسالیو کی دے اسمبلی پپلوریو کی دے سیم ہاؤس ریو کی آیا دا نا چې ته د مودو متاثرینو لاروشي واغه د جرګې په نومار وغوړې د جلسې شکل ورکړي و د 8 فروری د پورا چې کوم د تخریب کولو پلان دی جوړ کړی ولته ته د مو متاثرین استعمال کې آیا تاسو ټول په دې باندې خبر وو ځکه چې کله خلک د جرګې سره مخلص وای د خلک د پښتنو جرګې دغه منلای د 11 اکتوبر جرگہ بیدار پدار نہ کولای۔ متاثرین تیرا کے رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت، اگر پروری، انتظامی نااہلی اور کرپشن کی غیر جانبدار تحقیقات کی جائے
اور ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سیاسی اتحاد بار واضح کرتا ہے کہ تیرہ متاثرین کا اندراج اور رجسٹریشن تیرہ کے عوام کا بنیادی حق ہے، لہذا تیرہ میں گھر یا جائیداد رکھنے والے تمام رہائشوں کو آئی ڈی پیز اسٹیٹس دے کر مکمل رجسٹریشن کی جائے، سب کو امدادی پیکج میں شامل کیا جائے۔ فوج ولیس یا نادرہ کی خود ساختہ اور منپسند رجسٹریشن بارہ سیاسی اتحاد کو کسی صورت قبول نہیں، کیونکہ اس سے حقیقی جبکہ ان متاثرین نے ریاست کے ساتھ تعاون، صبر اور قربانی کی مثالیں قائم کی، مگر بدقسمتی سے آج بھی انہیں ان کے بنیادی انسانی، آئینی اور قبائلی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ سیاسی اتحاد بارہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ متاثرین تیرہ کے مسائل کسی ایک علاقے یا قبیلے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک اجتماعی قومی مسئلہ ہے جس کا حل مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بارہ نے اغوا برائے عوام، دھمکیاں، مس کالز اور عام شہریوں میں خوف و ہراس کے خاتمے کے لیے حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے متاثرین تیرہ کے حوالے سے غیر سنجیدہ بیان بازی اور رویہ قابل افسوس ہے، تاہم ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں فوری طور پر مل بیٹھ کر متاثرین کے تمام مسائل کا مستقل حل نکالے۔ سیاسی اتحاد بارہ واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اگر ہمارے آئینی، قانونی اور اخلاقی مطالبات پر فوری اور عملی طور پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ہم متاثرین تیرہ اور ضلع خیبر کے عوام کے ساتھ مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک شروع کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر ہوگی۔ سیاسی اتحاد بارہ اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ متاثرین تیرہ کے ساتھ ہر فورم پر کھڑا رہے گا اور ان کے حقوق کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ 14 نومبر باندې پیسې جاری کوي، بجٹ منظوروي، هغه پر پیسې لوکیټ کوي او 14 نومبر په 10 جنوري باندې خلک نقل مکاني کوي۔ په دا منځ کې دغه خلکو رجسټریشن وکړه کنه، دغه لا پکوره چې سیم کارت جاری شوی وي، دغه لا پکوره چې رجسټریشن یې شوی وي چې خلکو ته تکلیف نه نن چې دا زرونه خلک پر رجسټریشن سنټرو باندې ودراولي دي، په لیاره کې خلک رجسټر کړي وو، په هغه باندې یو اکریه په مت کې په کروڑونو روپے غبن وشول، غلا وشول په غلطه طریقه لول، ځکه چې چاله کیش ورکوي په ټکاداري سیستم باندې کیش تقسیمولو، دا کومه یوه انسانیت طریقه ده، دا کومه د حکومتونو طریقه ده؟ حکومت خو داسې کار نه کوي چې ته یو پرایویټ اداره او تنظیم هم داسې کار نه کوي پته حکومت. نو دغې وجې نه اوس پرې موږ روان شوي یو، نو چې کم تکلیف سره موږ مخکې یو 4-5 هغه ته ویا چې هلته پوینټونه وو چې په هغه باندې چیکینګ کې وو، په هغه کې نومه درج کړه چې په هغه باندې پی ټي آی والا ورکر یا چې کم دی فوکل پرسن نه وو، چې کله دلته یو کیش کاؤنټر دی چې په هغه کیش سنټر دی چې په هغه باندې کیش پیسې ورکوي یا ګوډ ورکړي، چې ټول فوکل پرسن هلته موجود وو. نو دغو خلکو وویل چې په هغې کې چې کم دی بالکل کرپشن روان دی او د مطابق اوسه پورې چې کم 4 ارب روپے مخته شوي، باقی 3 ارب روپے کرپشن شوی۔ اس میں کچھ مطالبات جو تھے صوبائی حکومت سے بھی رکھے گئے جو ریلیف کے حوالے سے تھے، اور باقی ایسے کوئی مطالبات نہیں رکھے گئے جو صوبائی حکومت نے کہا تھا کہ ہم ان کو ریلیف دیں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ اسی مطالبات کی بنا پر انہوں نے یہ مطالبات دوبارہ رکھے کہ ان کو ریلیف دیں، اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو باتیں ہوئی ہے ریلیف کے حوالے سے وہ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرہ کے معاملے پر اہم جرگہ ہوا ہے اور قبائلی مشران نے تیرہ سے عارضی نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ مشران نے متاثرین کے لیے فنڈز پر کرپشن اور نااہلی پر تنقید بھی کی ہے، اور اس کرپشن کی تحقیقات کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اسپیشلی جو 2 امپورٹنٹ جرگے تھے، ایک جو مین جرگہ تھا اور اب اس کے بعد ابھی جو باڑہ سیاسی اتحاد ہے ان کی طرف سے بھی کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے صوبائی حکومت پہ الزامات لگے ہیں، اور اس جو 4 ارب روپے نقل مکانی کے لیے مت میں دیے گئے تھے اس پہ انہوں نے کنسرن کا اظہار ہے، اور 13 کے مسائل پہ، اور انہوں نے کہا کہ ایک اجتماعی مسائل ہے، اور اپنے انہوں نے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے 13 کے لوگوں کے ساتھ،
اور خود باڑہ کے اندر دیکھیں ان کا اپنی بہت امپورٹنس بھی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ لوور باڑہ ہے یا اپر باڑہ ہے، وہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہیں، تو وہاں پہ بھی قیام امن کی انہوں نے تحریک کا آغاز کیا ہے. اور یقیناً دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے پاس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے مس کوٹ کیا گیا اور جس طریقے سے ایک الگ نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم دیکھیں نا جس طرح کے حالات و واقعات تھے جو پچھلے سال سے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، اور اس وقت کے چیف منسٹر بھی آن بورڈ لیے گئے تھے، جرگے ان سے بھی مل چکے تھے، پھر پریزیڈنٹ چیف منسٹر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور سبسیکوئنٹلی دیکھیں سیکیورٹی فورسز کا نے کوشش یہی کی تھی کہ جو مقامی آبادی کے ساتھ مل کے جو دہشت گرد وہاں آ کے ان کے گھروں میں رہ رہے تھے یا ان کے کمپاؤنڈ میں آ کے بیٹھ رہے تھے، اور خود لوگ بھی وہاں پہ تنگ تھے، تو ان کو آپشنز دیے گئے تھے، یا افواج پاک سیکیورٹی فورسز کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے خلاف آپریشن ہو، یا پھر آپ خود ان کو نکالیں، اور تیسری آپشن یہ تھی کہ آپ اس سائٹ پہ نکل جائیں تاکہ یہاں پہ آپریشن ہو کہ یہاں پہ کوئی معصوم کی کیجویلٹی یہاں پہ نہ ہو. اور اس سلسلے میں دیکھیں گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے جرگے ملے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آن بورڈ تھی، اینڈ دیٹس وائی 4 ارب روپے اس کے لیے ریلیز ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کوئی تقریباً 19,000 خاندان تھے اور تقریباً 90,000 کے قریب لوگوں نے اس کو مائگریٹ کرنا تھا. اب اس 60% نکل چکے تھے، لیکن جو 4 ارب روپے ریلیز کیے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے، اس پہ لوگوں نے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ڈسٹریبیوٹ پیسے صحیح حقداروں کو پیسے نہیں گئے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے دہشت گرد وہاں پہ مقامی ایریا تیرہ میں موجود ہیں. تیرہ کے دیکھیں اس لیے بھی امپورٹنس ہے کہ ویلی جو 3 شیئر کرتے ہیں، ایک طرف خیبر اٹ سیلف ہے، پھر اس کے بعد اورکزئی ایجنسی بھی ہے، کرم بھی اس کو کے ویلی بھی کا حصہ ہے، اور پھر دیکھیں اس کے ویسٹ میں ننگہار ہے پروونس ہے افغانستان کا، جہاں پہ ون آف دی سینٹرز ہیں دہشت گردوں کا جو وہاں سے آتے ہیں. اور اس ایریا میں پاس میں تیرہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کی بڑی اسٹرانگ پریزنس تھی اور ابھی بھی ہے. اور جو لاسٹ آپریشن یہاں اس علاقے میں کوئی میجر ہوا تھا تو 2014 میں ہوا، 2015 میں ہوا. اس کے بعد جتنے بھی آپریشن تھے ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے ہیں یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں، اور ابھی بھی یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. اور لیکن اس کو لوگوں نے جس طریقے سے کہا یا افواج پاکستان یا سیکیورٹی فورسز کوئی آپریشن کر رہے ہیں، جو غلط بیانی کی گئی تھی. جب میجر آپریشن ہوتا ہے دیکھیں وہاں پہ پھر آپ کو آرمی کنوائز موو کرتی ہیں، لاجسٹکس موو کرتے ہیں، گنس موو کرتی ہیں، ایسے کوئی موومنٹ آن گراؤنڈ نہیں تھی. بٹ انفارچونیٹلی ملائن کرنے کے لیے اس طرح کی کہانی ڈیولپ کی گئی ہے. بالکل اس طرح کی کہانی ڈیولپ کی گئی ہے. کوارڈینیٹر وزیر اعظم اختیار ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب یاروا نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے. باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرہ کے معاملے پر اہم جرگہ ہوا ہے اور قبائلی مشران نے تیرہ سے عارضی نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی بھی کی ہے اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے. خاص کر کے صوبائی حکومت کی کرپشن اور نااہلی پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کرپشن کی تحقیقات کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. جی بالکل یہ ایسا ہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں نے پہلی پریس کانفرنس میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت گزشتہ 14 سال سے یہ ان کا ایک کاروبار بن چکا ہے، یہ ان کا ایک بزنس ہے کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس کریٹ کر کے جہاں پر پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور ان اربوں روپوں کو وہ لوگ ہڑپ جاتے ہیں. جیسے تیرا کے لیے 4 ارب روپے انہوں نے منظور کیے تھے. کل جو باڑہ خیبر سیاسی اتحاد نے اجلاس کیا، جرگہ کیا، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں 3 ارب روپے کا غبن کیا گیا ہے. متاثرین کو پیسے نہیں دیے جا رہے بلکہ وہ ٹوکن جس پہ امداد ملتی ہے وہ بھی بازار میں فروخت ہو رہے ہیں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ محض یا پیسے بنا رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، یا پھر قیدی نمبر 800 چور کو چھڑانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ ان کو امن سے کوئی غرض ہے، نہ صوبے کی ترقی سے، نہ صوبے کے لوگوں کی بدحالی سے کوئی پرابلم ہے. They've got nothing to do with all these things. ان کا ایک ہی مشن ہے، پیسہ بنانا اور اپنے قیدی کو چھوڑانا. تو اس کے ساتھ عوام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. میرے خیال میں جو باڑہ سیاسی اتحاد ہے، آپ کو شاید یہ نہیں پتا تو میں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اس میں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پر مشتمل ہے. کل ان کا یک آواز اور یک جان ہو کر ایک مشترکہ اعلامیہ دینا اور ان کا ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جانا،
یہ ریاستی ریٹ اور ریاستی موقف کی تائید ہے، اور اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر خیبر پختونخوا میں آئسولیشن میں چلی گئی ہے، اور ان کی تمام جو بری اور وہ بدنیتی پر مبنی وہ ایجنڈے تھے وہ انشاءاللہ اب ناکام ہوں گے۔ تیراک کے لوگوں کو امن دینا، ان کی کمپنسیشن ان تک پہنچانا، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نیب سے ابھی درخواست کریں گے کہ جس طرح تیراک کے لیے 4 ارب روپے رکھے جا کر اس میں کرپشن کی گئی ہے، تو ماضی میں ہونے والے جتنے آپریشنز ہیں اس کے لیے جتنی کمپنسیشن ملی تھی، جس میں 117 ارب روپیہ ہم نے دیا تھا، وفاق نے دیا تھا ان کو، جس میں باجوڑ آپریشن، مومند آپریشن، وزیرستان آپریشن، کرم ایجنسی آپریشن، یہ سارے پیسے جو ہیں ان کی آڈٹ ہونی چاہیے، نیب اس کا آڈٹ کرے کہ یہ پیسے متاثرین تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ بالکل آڈٹ ہونے چاہیے۔ اختیار ولی صاحب، کے پی حکومت کی جانب سے بیانیہ بنایا گیا کہ وادی تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے، جبکہ مشران کا جو بیان ہے وہ اس کے برعکس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے، حملے ہو رہی ہیں جس کی روک تھام ہونی چاہیے، خوارج کی جانب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خوارج کا اور دہشت گردوں کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے، اور جس طرح وہ بندوق اٹھا کے بات کرتے ہیں یہ اسی طرح منہ کھول کر بات کرتے ہیں، ان کے منہ سے یہ جب بھی بات نکالتے ہیں یہ زہر افشانی کرتے ہیں، یہ ریاست کے خلاف، اپنی پاک فوج کے خلاف، وطن عزیز کے خلاف یہ دشنام ترازیوں میں مصروف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل جماعت تو یہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کا جتنے ان کی کڑیاں ہیں وہ لے دے کے جا کے خوارج سے اور دہشت گردوں سے ملتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ریاست نے اپنی ریٹ بھی قائم کرنی ہے، جمہوریت کو بھی دیکھیں گے، قانون کو بھی دیکھیں گے، سارے دائروں میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو اور پھر اس صوبے کے عوام کو پاکستان تحریک انصاف سے ان کی جان چھڑانی جو ہے یہ اس کا وقت آ گیا ہے، اور ان کے خلاف بھرپور ایکشن کا وقت ہے۔ کہ 4 ارب روپے یہ اس طرح ڈکار لیتے ہیں، جو یہ ان کی اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ اس پر لگاتے ہیں، اور لوگوں کو بغیر کسی آپریشن کے ایک ماحول بنا کر، ان کو ڈرا کر، خوف و ہراس پھیلا کر ان کو علاقے سے در بدر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اٹس اے کرمنل ایکٹ، یہ تو مجرمانہ فعل ہے۔ اس پہ تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، ان کی پوری کیبنٹ، ان سب کی سرزنش میں کہتا ہوں ان کی پکڑ ہونی چاہیے، اور یہ کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ اب ریاستی ادارے کریں گے، یہ نیب کرے گا، قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے۔ تو ابھی ٹائم اتنا زیادہ دور نہیں ہے، چیزیں جو ہیں وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔